نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صدقہ فطر کی اہمیت اور مقدار۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے روزے جہاں ہماری روحانی اور جسمانی تربیت کا ذریعہ ہیں، وہیں اسلام نے اس مبارک مہینے کے اختتام پر ہم پر ایک اہم مالی عبادت بھی واجب کی ہے، جسے صدقہ فطر یا فطرانہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بنے اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ روزے کی حالت میں ہم سے جو دانستہ یا نادانستہ غلطیاں، غصہ یا فضول باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر دراصل انہی کمیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ سامعین محترم، شریعت مطہرہ نے صدقہ فطر کی مقدار بڑی صراحت کے ساتھ متعین کر دی ہے۔ موجودہ سال کے حساب سے بنیادی طور پر 4 اجناس کے مطابق فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ پہلا درجہ گندم یا آٹے کا ہے، جس کا نصاب نصف سا یعنی تقریباً 1.25 سے 2 کلو گرام ہے، اور اس کی کم از کم رقم 300 روپے فی کس بنتی ہے۔ دوسرا درجہ جو کا ہے، جس کا نصاب 1 سا یعنی تقریباً 3.5 سے 4 کلو گرام ہے، اور اس کی رقم 700 سے لے کر 150 روپے فی کس بنتی ہے۔ تیسرا درجہ کھجور کا ہے، جس کا نصاب بھی 1 سا ہے، اور اس کی رقم 2100 روپے سے 2400 روپے تک بنتی ہے۔ چوتھا اور سب سے اعلیٰ درجہ کشمش کا ہے، جس کی رقم 4550 سے لے کر 6000 روپے فی کس مقرر کی گئی ہے۔ سامعین محترم، یہاں ایک انتہائی اہم اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ کروڑ پتی اور صاحب ثروت افراد بھی فطرانہ ادا کرتے وقت صرف گندم کے حساب سے 300 روپے نکال کر جان چھڑا لیتے ہیں، حالانکہ شریعت کا اصل منشا یہ ہے کہ اللہ نے جسے جتنی وسعت اور مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اسی حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ امیر لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھجور یا کشمش کے حساب سے فطرانہ ادا کریں۔ ذرا سوچئے، اگر صاحب حیثیت لوگ کشمش کے حساب سے فی کس 6000 روپے فطرانہ نکالیں گے تو ہمارے ارد گرد مقامی معاشرے میں کتنے ہی غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی۔ اور یاد رکھیں، مقامی منڈیوں اور بازاروں میں اجناس کی کوالٹی کے لحاظ سے قیمتوں میں معمولی فرق ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاطاً کچھ رقم اوپر ہی ادا کر دینی چاہیے تاکہ ادائیگی میں کوئی کسر نہ رہے۔ اب ہم نہایت عاجزی، ندامت اور آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کریم کے حضور جامع دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ سب بھی اپنے دلوں میں پوری یکسوئی اور گریہ وزاری کے ساتھ آمین کہیے گا۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمیں سچے دل سے اور اپنی وسعت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مالوں کو پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے روزوں، تراویح اور تمام عبادات کو شرف قبولیت بخش دے، اور ان میں رہ جانے والی تمام کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے۔ اے تمام خزانوں کے مالک، تمام بے روزگاروں اور مقروضوں کو غیب سے حلال، کشادہ اور بابرکت رزق عطا فرما۔ جو مستحق اور غریب ہیں، ان کی غیبی مدد فرما تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں بھرپور شامل ہو سکیں۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو حیات ہیں انہیں صحت و عافیت دے، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل فرما، مظلوموں کی مدد فرما، اور ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، امید ہے کہ رمضان سیریز کی یہ 21ویں قسط آپ کو صدقہ فطر کے احکام، موجودہ نصاب اور اس کی حکمت سمجھنے میں بھرپور مدد دے گی۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ وہ بھی بر وقت اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔